ایک سائل سوال لکھتا ہے ایک مجلے میں کہ 7 سال کے بچے نے یا 12 سال کے بچے نے ہمیں نماز پڑھائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے ہماری نماز ہو گئی تراویح کی یا نہیں ہوئی؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم، حکم رسول کو مان تو لیا لیکن دل میں ابھی کچھ جلن ہے۔ مان لیا، آپ نے بڑا ڈرایا تھا، بڑا دھمکایا تھا، بڑے وعید سنائی تھی، جہنم، قبر، عذاب، ہم نے مان لیا لیکن شرح صدر نہیں ہوئی، تب بھی یہ بندہ مومن نہیں ہو۔ گروہوں میں تقسیم ہو کے، پارٹیوں میں بٹ کے پیارے نبی کی مخالفت میں اتری ہوئی ہے، نبی کریم کی احادیث کو سنتے ہیں اور پھر ناک منہ چڑھا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ قرآن نے ڈرایا تھا کہ ڈر جاؤ، نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ وگرنہ فتنے میں مبتلا ہوگے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بس آپ کے رب کی قسم، مالک فرما رہا ہے قسم اٹھا کر، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے جھگڑوں میں فیصل آپ کو نہ مانے۔ سادہ انداز میں سمجھ لیجئے، کبھی کسی مسئلے میں کسی سے اختلاف ہو، وہ نماز کا مسئلہ ہو، وہ طلاق کا مسئلہ ہو، وہ عبادات کا ہو، تجارت کا ہو، معاملات کا ہو، اختلاف ہو جائے، ایک سوال کو اپنی زبان سے جدا نہ کریں، کسی سے بھی دلیل پوچھیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھیں تو کہیں اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس مسئلے میں پیارے حبیب کی کیا حدیث ہے، اس مسئلے میں پیارے حبیب کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال جنت کی طرف لے جانے والا راستہ آسان کر دے گا، اور اگر یہ سوال ختم ہو گیا جناب، 2 رکعت نماز انہیرا جو حال امام دا ہوئی میرا اللہ اکبر، بزرگو تسی دسو، تسی بھی تو بڑی پہنچی سرکار ہو نا۔ ایک سائل سوال لکھتا ہے ایک مجلے میں کہ 7 سال کے بچے نے یا 12 سال کے بچے نے ہمیں نماز پڑھائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے ہماری نماز ہو گئی تراویح کی یا نہیں ہوئی؟ جواب لکھنے والا جواب لکھتا ہے، سائل کا سوال تھا کہ جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیجئے۔ جواب لکھنے والے مفتی صاحب نے لکھا، اس طرح کے سوال اکثر آتے رہتے ہیں کہ جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیجئے، تو میں اس پر بھی چند سطریں لکھوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دلیل بزرگوں کے اقوال ہوا کرتے ہیں، نبی کی حدیث نہیں ہوا کرتی۔ آپ یہ سوال نہ کیا کریں کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، آپ یہ بزرگوں نے کیا فرمایا، جی بزرگوں کی بات بتا دیں، جو بزرگ فرمائیں گے وہ ہم کر لیں گے۔ ہمارے لیے حجت بزرگوں کے اقوال ہیں، ہم کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو یہ اقوال۔ ارے یہاں ابو بکر صدیق کے پاس سائل سوال کرتا ہے، میرے لیے ترکے میں وراثت میں کتنا حق ہے؟ جواب ملتا ہے لوٹ جاؤ، مجھے حدیث رسول کی خبر نہیں ہے اس مسئلے میں پیارے حبیب کے صحابہ سے پوچھوں گا، کوئی دلیل ملے گی تو تجھے جواب مل جائے گا۔ وہاں سائل نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بھی تو بہت بڑی ہستی ہیں، آپ بھی کچھ فرما دیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین میرا وزن اٹھائے گی اگر میں وہ کہہ دوں جو محمد الرسول اللہ کی بات کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہج یہ اپنائیے، سوچ یہ اپنائیے، کسی مسئلے میں جب بھی عالم سے سوال کریں، اس مسئلے میں حدیث رسول کیا ہے، اس مسئلے میں پیارے نبی کے ارشادات کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلا مسئلہ یاد رکھیں، جو نبی کریم کو فیصل نہ مانے، آپ سے فیصلہ نہ کروائے، نبی کو فیصل مان لیا، نبی سے فیصلہ کروا لیا، پھر کہتا جی وہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے داڑھی رکھ تو لی، آپ نے اتنا ڈرایا مجھے کہ حدیث ہے، میں نے رکھ لی، پر کھرک بڑی ہوندی ہے، داڑھی رکھ تو لی لیکن بیگم کہتی ہے پہلے وہ چکنے چکنے تھے اب یہ ملا ہیں، کھول بھی نہ تو ویسے ہی گزارا اوکھا ہوتا ہے، بس دل مطمئن نہیں ہے، بات میں نے مان لی۔ مسلمان بہن ہے، جی ٹھیک ہے مولانا آپ کی تقریریں سن کے میں نے پردہ کر تو لیا، لیکن پردہ بھی کوئی آج کے دور میں پردہ، آج کل تو ویسے حقوق نسواں بل پاس ہو گیا، بندہ بڑھی نو چانڈ مار کے 2 گھنٹے واسطے جیل کرا دیندی ہے۔ آج کے دور کے مطابق نہیں ہے پردہ، پردہ سمجھنا ہو نا تو بازار سے 2 کیلے لے آؤ، ایک کے چھلکے اتار کے رکھ دو اور ایک کو چھلکوں سمیت رکھ دو، اور دیکھو کیڑے مکوڑے کیا کرتے ہیں، کس کے اوپر چڑھیں گے، جیدہ منہ کھلا ہوئے گا،
اور جس کا منہ ڈھانپا ہوا ہوگا وہ عزت کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم، حکم رسول کو مان تو لیا لیکن دل میں ابھی کچھ جلن ہے، ابھی کچھ تکلیف ہے، ٹھنڈ نہیں پئی۔ مان لیا، آپ نے بڑا ڈرایا تھا، بڑا دھمکایا تھا، بڑے وعید سنائی تھی، جہنم، قبر، عذاب، ہم نے مان لیا لیکن شرح صدر نہیں ہوئی، تب بھی یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سنت رسول کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کو فیصل مانے، فیصلہ کروائیں، پھر اپنے دل کو اس پہ مطمئن کریں، اس میں کوئی تنگی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کمی، کوئی کجی۔ اور جی آپ نے کہا تھا ذات پات ہندوانہ باتیں ہیں، ہم نے اپنی بیٹی سید ہیں، ہم نے ارائیوں کو دے تو دی، لیکن ویکھو نا کتھے جاٹتے، کتھے ارائی تھے، کتھے سید۔ ہمارے تو 7 پیڑھیوں میں کبھی سیدوں کی بیٹی ارائیوں میں نہیں گئی، جٹوں میں نہیں گئی، پٹھانوں میں نہیں گئی، مغلوں میں نہیں گئی۔ مان لیا لیکن قوم کا ناک کٹ گیا، تو سمجھ لیں کہ ایمان وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ چوتھی شرط ابھی باقی ہے، نبی کو فیصل مانے، فیصلہ کروائیں، دل کو مطمئن کریں، اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو مومن بنیں گے، اور اگر ان چیزوں میں کسی ایک میں بھی کمی رہ گئی تو ایمان پورا نہ ہوگا۔ آئیے مالک کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 63 ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کریم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں، سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو ڈر جانا چاہیے جو پیارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث رسول کے خلاف چلتے ہیں، سنت رسول کو جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں بات ٹھیک ہے لیکن برادری سے جھگڑا ہو جائے گا، ہم نہیں مان سکتے۔ وہ ڈر جائیں کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ آج مسلمان فتنے کا شکار ہیں یا نہیں؟ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان مسجد میں آتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد کے دروازے پر بھی فوج کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، اسکیننگ والے کھڑے ہوتے ہیں، تلاشی لینے والے، یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا بم پھاڑنے جا رہے ہیں۔ مسجدوں میں دھماکے، مدرسوں میں دھماکے، سکولوں میں دھماکے، جہاں معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اگر وہ بچے یہود و نصارہ کے بھی ہیں تو بلوغت سے پہلے وہ تو معصوم ہیں، اسی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں جس پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہاں کلمہ پڑھنے والے بچے مسجدوں میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، مسجدوں کے اندر خون بکھرا ہوا۔ یہ فتنہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ایک بندہ مر گیا، اب تو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ایک مرا ہے، 100 بندے جنازے میں آئے ہیں، ایک خودکش بمبار آیا اور جنازے میں اپنے آپ کو پھاڑ لیا، ایک کو روانہ کرنے کے لیے آئے تھے تو 25-30 لاشیں اور تیار ہو گئی۔ یہ فتنہ نہیں ہے؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں یہ بم دھماکے، یہ قتل و غارت، یہ خون کا بہنا کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ کیوں ہے کہ امت ایک بہت بڑے جرم کا شکار ہو چکی ہے، گروہوں میں تقسیم ہو کے، پارٹیوں میں بٹ کے پیارے نبی کی مخالفت میں اتری ہوئی ہے، نبی کریم کی احادیث کو سنتے ہیں اور پھر ناک منہ چڑھا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ قرآن نے ڈرایا تھا کہ ڈر جاؤ، نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، وگرنہ فتنے میں مبتلا ہوگے یا پھر تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ عذاب کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے اور آزمائش کی کیفیت بھی نظر آ رہی ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مولا ایک بہت پیارا نسخہ دیتا ہے، اپنی محبت کا ایک طریقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، فتبعونی، آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ پیارے نبی وہ شان رکھتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی دے اس کو لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیات دلالت کرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، پیارے نبی کے طریقے پہ چلنا واجب ہے، آپ کی سنت کو تھامنا واجب ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا جابر سے روایت ہے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے محمد کی بات کو چھوڑ دیا حقیقت میں اس نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میری مثال تو ایسے ہے
جیسے قوم کے پاس ایک شخص آئے اور کہے میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جو اس کی بات مان لے اور راتوں رات نکل جائے وہ تو بچ گیا، اور جو کہے نہیں ایسے ہی کہتے ہیں، لشکر والے اس کو دبوچیں گے اور برباد کر دیں گے۔ پیارے نبی نے ہمیں ڈرایا کہ اگر میری اطاعت نہیں کرو گے تو جنت کی بجائے جہنم کا عذاب ہے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ان کے لیے مبارک ہے، جو ہر مسئلے میں محمدی بن گئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں الا یہ کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، دلیل دے دو، اللہ کے کلام سے دے دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے دو۔ پیارے نبی کی اطاعت آپ کی زندگی میں بھی ہے، آپ کی اطاعت آپ کی وفات کے بعد بھی ہے۔ نبی کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت کا کیا معنی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہر مسئلے کو لوٹا دو، اور جو انحراف کرتا ہے پیارے نبی کی سنت سے، پیارے نبی کی حدیث سے، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کی طرف اس بات کو لوٹا دیا جائے، اور جس نے پیارے نبی کی بات کا انکار کیا، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے وحی اور اپنے رسول کی سنت کی پیروی لوگوں پہ فرض کی ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ وادی کفر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ کی قسم، آج بھی نجات کا اگر کوئی چاہتا ہے، اگر آج بھی امت نجات چاہتی ہے تو اس کو لوٹنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، اس کو لوٹنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف، اور جان چھڑانی پڑے گی ان ظالموں سے جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کے لوگوں کو ہلاکت کے دروازوں کی طرف بلانا شروع کر دیا۔